بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحق یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ آپ کی خدمت میں جعفر دینا شاہ حاضر ہے، سلام عرض کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ وہ رب جلیل جو سب سے بڑی نعمت ہے، اسی کا سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے بھول جاؤ، میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ لیکن وہ رحمت العالمین ہے، اور جو نعمتیں اس نے اس دنیا میں دی ہیں، تو سب سے بڑی نعمت وہ خود ہے، ذات الہی۔ اور اس کے بعد جو نعمت ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور بالخصوص سردار انبیاء، امام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے والدین دیے، ماں دی، اس کے پیروں کے نیچے یہ مقولہ پتہ نہیں کہاں سے آیا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ دراصل ماں اگر اچھی ہو، عقل و شعور رکھتی ہو، خوف الہی ہو اس میں، اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، اسی طرح شوہر ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ عزت دار ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ عقل و شعور والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اور اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے جو رب نے بھی کہی ہیں اور جو معاشرے کی ضروریات ہوتی ہیں۔ پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ نعمت ہے، لڑکی وہ بھی نعمت ہے، لڑکا وہ بھی نعمت ہے۔ پھر اس کی پرورش ہے، ان بچوں کی پرورش۔ اگر انسان خوف الہی کے ساتھ بچوں کی تربیت کرے تو اللہ اس میں خیر و برکت دیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی خیر و برکت تو خود ہے، اس کا وجود ہے۔ تو وجود الہی سے جو لوگ منکر ہو جاتے ہیں، اب ایک مسلمان ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو رب کو مانتا ہوں، میں تمام نبیوں پر میرا ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، لیکن اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کے نام دیکھیے، عبداللہ بھی ہے، محمد بھی ہے، علی بھی ہے، لیکن وہ کتنے ظالم ہوتے ہیں، گھروں کو جاڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان پہ۔ اور وہ لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو گھروں کو جاڑتے ہیں، وہ لوگ جو طلاقیں کراتے ہیں، وہ لوگ جو گھروں میں ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، غلط الزام لگاتے ہیں، دھوکہ فریب کرتے ہیں، حرام کی کمائی کھاتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ خیر یرا ذرا یرا خیر یرا، ذرا سے شر کی سزا ہے، وہ ذرا سے خیر کی جزا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کیا نعمتیں انسان کو بھیج سکتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی خطاؤں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ غفور الرحیم ہے، وہاں وہ عادل بھی ہے۔ انسان بھول جاتا ہے،
مولوی ملا والدین اور دوست یار بھی یہ کہتے ہیں یہ بڑا غفور الرحیم ہے. بے شک یہ تو، بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی رحمت بن کے رہوں گا اپنے لوگوں پہ، ان کی خطاؤں کو معاف و درگزر کروں گا. لیکن یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ اگر آپ کا عمل درست نہیں ہے اور بار بار ایک گناہ دہرا رہے ہیں یا بار بار ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے انسان کو پریشانی ہے، یاد رکھیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا رکھوالا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا شراکت دار ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا ذمہ دار ہے. اگر ایک شخص سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، ایذا پہنچتی ہے، ضرر پہنچتا ہے، تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ جانوروں کی صفوں میں آ جاتا ہے. انسان کی شکل و صورت ضرور ہوتی ہے لیکن وہ جانوروں کی شکل میں ہو جاتا. آپ گھروں میں دیکھیں کہ شوہر کتنی ظلم و ستم کرتا ہے بچوں پہ، بیوی پہ. بیوی سہتی رہتی ہے کیونکہ وہ مجبور ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، لوگوں کو نہیں بتاتی کہ گھر کا معاملہ ہے، دوسروں کو نہ پتہ لگے. لیکن وہ بے غیرت شوہر اور وہ بے غیرت ظالم سسرال جو اس عورت کو جینے نہیں دیتے. بچے ان کو سسکتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی ماں کو، اور یہ ظلم و ستم جو ہے ان کی زندگی میں ایک ہیجان پیدا کر دیتا ہے. وہ کیوریس ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کر رہا ہے میرا باپ ظلم و ستم، یا رشتہ دار کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں. اور ساتھ ہی اکثر لوگ ایسے ظالم لوگ تو اللہ کو بھی یاد نہیں رکھتے، اور ان کے یاد کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ ظالم ہے. اللہ ظلم کو پسند ہی نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ زیادہ جو زیادتیاں کرتے ان کو پسند نہیں کرتا. ہم انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جو اسلام ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے راحت بنے، ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں، ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں، ایڈمٹ کریں کہ ہاں یہ بھی انسان ہے، اس کی بھی عزت ہونی چاہیے. جس طرح میں عزت چاہتا ہوں یہ بھی عزت کا حقدار ہے، چاہے وہ لیڈی ہو چاہے کہ وہ مین ہو. لیکن جو ظلم و ستم سسرال والے کرتے ہیں بہوؤں پہ، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان میں عیب نکالتے ہیں، کبھی ناک پہ، کبھی اس کے جسم پہ، کبھی اکثر ایسی بھی خواتین ہیں اور مرد بھی ہیں جو اپاہج ہیں، پیدائشی اپاہج ہیں یا اپاہج ہو جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے. تو کیا وہ حقیر ہو گیا؟ یا رنگ کالا ہے، سانولا ہے، گورا ہے؟ ہر شخص کو تو گورا نہیں پیدا کرتا اللہ. اللہ نے جو مناسب سمجھا، جس کو بھی دنیا میں بھیجا، اس کا کلر کالا کلر بھی اسی کا ہے، گورا اور سانولا کلر بھی اسی کا ہے. اس کو اس بندے پہ عیب جوئی کرنا، اس کو حقیر جاننا کتنا ظلم ہے، کتنی بڑی توہین ہے انسان کی، کہ اللہ کی کریشن کو کی آپ توہین کریں. اور اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں. یہ نہ نماز قابل قبول ہے، نہ روزہ، نہ کوئی عبادت.
یا رزق حرام کھا رہے ہیں، حرام کی کمائی مسجد میں بھی جا رہی ہے، خیرات بھی ہو رہی ہے، اسی سے یتیموں کو بھی بھیجا جا رہا ہے، اسی سے عمرہ اور حج بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے پیارے بہن بھائیوں، ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، ذرا فکر کیجئے، قرآن میں جو انبیاء کے قصے لکھے ہیں، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عظمت پہ غور کیجئے۔ اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے۔ 7 آسمان 7 زمینوں کا وہ رحمت للعالمین ہے، ان کے گھر والوں کی کیا عظمت ہے، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم کس دنیا میں ہیں؟ گناہوں کی دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک لمحے یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں جانا ہے اللہ کے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہو، انہیں کھاؤ پیو، انجوائے کرو لائف کو، لیکن میرے بندوں پہ نہ ظلم کرو، ان کے ساتھ زیادتیاں نہ کرو، ان کو کمزور سمجھ کے ان کا حق نہ مارو۔ ابھی ایک لیڈی کا جو پشاور میں قتل ہوا ہے، باپ کا اور اس کا خود، اس نے کیا کلیم کیا تھا؟ اس نے کہا تھا میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ کتنی ظلم و ستم اس عورت پہ ہوا ہے کہ اس کو دنیا ہی سے محروم کر دیا، وہ زندگی سے محروم ہو گئی۔ کیا میسج جاتا ہے دنیا میں؟ یہاں کے اخبارات نے لکھا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں پاکستان میں۔ یہ طالبان کو دیکھ لیں، القاعدہ کو دیکھ لیں، داعش کو دیکھ لیں، یہ مسلمان ہیں۔ لعنت ہے ان کے اوپر، ان کی نسلوں پہ لعنت۔ آپ بتائیے کیا یہ صحیح کرتے ہیں یہ سب چیزیں؟ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ اکبر! جس نے پیدا کیا، جس نے نعمتیں دی، اور جس کے پاس جانا ہے، ان سب چیزوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو دیکھ لیجیے، 1 نمبر کے اچکے چور۔ آپ ان لوگوں کو دیکھ لیے کہ جو مہنگائی کرتے ہیں، ہر چیز کو روک لیتے ہیں، سمگلر کر دیتے ہیں، یہاں سے پیسہ بھیج دیتے ہیں ملک سے، اور ڈالر بنا کے اپنے لے جاتے ہیں۔ ان میں جو لوگ انوالو ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، ان کی اجرت نہیں دیتے، ان کی پیمنٹ نہیں کرتے، روب دبدمہ جب آتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ پولیس ان کی واقف کار ہے، ججز ان کے واقف کار ہیں، وکلا جو اب گنڈے ہیں وہ ان کے جاننے والے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں پیارے، یہ کیا زندگی اسی کا نام ہے؟ اللہ بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتنی بار ریپیٹ کی ہے اس نے سورہ رحمان میں۔ ہم ہر وقت، اور پھر لبیک یا رسول اللہ۔ کیا امتی یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ کیا امتی لوگوں کے گھر اجاڑتے ہیں؟ کیا امتی اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے ہیں؟ کوئی ان کو خوف الہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کو نہ بھولو۔ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی بنیاد ہے ہماری، تو اللہ کو نہ بھولیے، اس کو پہچانیے،
اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اور اس بات کا سوچیے کہ آپ کو یہاں سے ایک دن جانا ہے، اچھے اعمال لے کے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔